ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے اور جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے اور کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے اور سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام بڑی بابرکت نورانی اور عرفانی محفل پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں شریک ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائی بڑے خوش نصیب قابل مبارکباد ہیں وہ عاشقان سیدنا صدیق اکبر جو آپ کی عظیم بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر کے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے محبوب کی رضا کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ہر امتی کو یہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو حسب معمول، جیسے کہ میرا اپنا ایک معمول ہے، اسی حساب سے بڑی مختصر تمہید سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں۔ حضرت علامہ الحاج مولانا امید علی صاحب دامہ حبہ نے الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک پر جو روشنی ڈالی، جس سے الحمدللہ آپ اور ہم سب مستفیض بھی ہوئے اور محظوظ بھی ہوئے، انہوں نے اپنے اعتبار سے حق ادا کیا، اور ان کے بعد میں بھی کوئی خطاب یا کوئی تقریر کرنے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں۔ جس طرح آپ یہاں آئے ہیں بالکل اسی طرح میں بھی آپ کے بیچ میں ہوں۔ ہمارا اور آپ کا مقصد الگ نہیں ہے، سب کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد ہے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنا۔ اللہ کرے ہماری عقیدت بھی سچی ہو اور محبت بھی سچی ہو، اور اگر عقیدت اور محبت سچی ہوگی تو صدیق اکبر کے لیے جنت کے 8 در کھلے ہوں گے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس پر کئی حدیثیں جو ہیں بڑی تفصیل سے مذکور ہیں، اور ایسی بھی حدیثیں ہیں جس میں حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جنت میں میرا یار غار جائے گا، اور یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس خود سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب مجھے حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تو آپ نے فرمایا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے چاہنے والے کو نہ لے جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی سچی محبت، یہ سودا صاحب سچی محبت کا ہے، دکھاوے کا یہاں پر کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ کرے سچی محبت ہو، اور یہ ہمارے سینے جیسے محبت رسول کا مدینہ ہے، ویسے صدیق اکبر کی محبت کا خزینہ بھی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو کیا صاحب ذکر کریں گے، ہماری بساط ہی کیا ہے۔ وہ ہستی جس کا ذکر خود رب کرے، یعنی وہ ذات، وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ آدمی جس کی تعریف خود خدا کرے، اور صرف تعریف ہی نہیں، مکہ المکرمہ کی گلیوں میں اگر کوئی بدبخت ان پہ الزام لگائے، تانا لگائے، تو جواب تو صدیق اکبر بھی دے سکتے تھے، حضور بھی دے سکتے تھے، لیکن رحمت نے جھوم کر کے کہا محبوب چپ رہنا، ابو بکر تیرا پیارا ہے تو میرا بھی پیارا ہے۔ الزام لگانے والوں نے الزام لگائے، جواب رب نے دیا، آیتیں اتری ہیں اور جواب دیا گیا ان بدبختوں کو کہ تمہارا خیال غلط ہے اور حقیقت یہ ہے۔ وَسَيُجَنَّبَهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ سارے جواب ہیں جو رب نے دیے۔ اعتراض کیے تھے بدبختوں نے، اور جواب رب دے رہا ہے کہ تمہاری سوچ غلط ہے، ابو بکر جو کر رہے ہیں وہ صرف رب کی رضا کے لیے۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ رب راضی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یردا کا فاعل ابو بکر بھی ہے اور رب بھی ہے، اور اس سے مراد یہ کہ رب اتنا دے گا کہ ابو بکر راضی، اور ابو بکر وہ کریں گے کہ رب راضی، اور بے شک کیا بھی ہے۔ ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ آسمانی کتابوں میں جس کا ذکر ہو، صدیق اکبر ابھی آئے ہی نہیں ہے، اس سے پہلے آسمانی کتابوں میں ذکر ہے، اور یہ قرآن مجید اس کا ذکر کر رہا ہے جو ان کتابوں میں ذکر ہے۔
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی صفات توریت میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ رب نے ذکر کیا اور توریت اتری تو اگلے نبیوں نے ذکر کیا اور اس کو پڑھا تو ان نبیوں کے صحابہ نے ذکر کیا، اور پھر جب حضور آئے تو ابو بکر کا ذکر حضور نے کیا، ابو بکر کا ذکر حضرت عمر نے کیا، ابو بکر کا ذکر حضرت عثمان نے کیا، ابو بکر کا ذکر مولا علی نے کیا، ابو بکر کا ذکر امام زین العابدین نے کیا، ابو بکر کا ذکر امام باقر نے کیا، ابو بکر کا ذکر امام جعفر صادق نے کیا۔ سبحان اللہ۔ امت میں وہ کون ہے جس نے صدیق اکبر سے محبت نہ رکھی ہو؟ ایک بھی حضور کا امتی ایسا نہیں کہ وہ حضور کا امتی اور یار غار سے محبت نہ ہو، وفادار سے محبت نہ ہو، اور یہی محبت علامت ہے حضور کی محبت کی۔ یعنی ایمان نام ہے محبت رسول کا، لیکن محبت رسول کی علامت ہے سیدنا صدیق اکبر کی محبت۔ اگر صدیق اکبر کی محبت ہے تو اس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، اور اگر صدیق اکبر سے محبت نہیں تو وہ محب رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ محبت سلام۔ اب میں تمہید عرض کرنے جا رہا ہوں، اور یہ تمہید جو ہے نا یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اور اسی پر مجھے آج کی اس تقریر کی عمارت کو مکمل کرنا ہے۔ بنیاد ہوگی تو اس پہ تعمیر بنے گی۔ روح زمین پر بسنے والے سارے مومن جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں بتوفیق الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو عمل صالح کر رہے ہیں، سب تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ جو عمل صالح کر رہے ہیں، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، حاجی حج کر رہا ہے، عمرے پہ جانے والے عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں یہ بندے جو کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ سب عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کہ کوئی مقصد تو ہوگا نا، یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ وہ عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ رب راضی ہو، یا کوئی اور مقصد ہے؟ اور اگر کوئی اور مقصد ہے تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ لاکھ وہ عمل کرتے رہیں، اگر مقصد یہ نہیں ہے کہ رب راضی ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ عمل مقبول وہی ہے جو ہو صرف رب کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے۔ تو سارے مومن جو عمل کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ رب کو کیوں راضی کرنا چاہتے ہیں؟ بھئی رب کو عمل کر کے رب کو راضی کر رہے ہیں کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں رب دیتا ہی اس کو ہے جس سے ہوتا ہے راضی۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب اسی کو دیتا ہے جس سے، بھئی اگر رب ناراض ہو تو قبر جنت کا باغ بنے گی؟ تو جنت کا باغ کس کے لیے بنے گی؟ جس سے رب راضی۔ پل صراط پار کر کے جنت میں جائیں گے، پل صراط پار کر کے جنت میں جائیں گے، تو پل صراط پار کون کر سکے گا؟ جس سے رب راضی۔ سبحان اللہ۔ حوض کوثر کے سوا پانی نہیں، اور حوض کوثر کا جام اسی کو ملے گا جس سے رب راضی۔ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے سوا، کوئی سایہ نہیں عرش کے، اور یہ عرش کا سایہ بھی کس کو ملے گا؟ جس سے رب راضی۔ آج ہم جس طرح 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں اسی طرح مومن رب کا دیدار کریں گے، لیکن وہ دیدار نصیب کس کو ہوگا؟ جس سے رب راضی۔ تو یہ سارے انعامات ہیں ہی اس کے لیے جس سے رب راضی، اور جو یہ انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رب ہو راضی۔
اب ذرا رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا تو کیسے راضی؟ یہ سارے کام جو کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ رب راضی، لیکن رب سے بھی تو پوچھ لیں کہ مولا تو کیسے راضی ہوگا، کیونکہ سارا معاملہ تو ہے مولا تیری رضا پہ، تو راضی تو سب راضی، تو راضی تو سارے انعام، اب تو کیسے راضی؟ تو رب نے فرمایا میں نے اپنی رضا کو رکھ دیا ہے محبوب کی رضا میں۔ رب نے فرمایا میں نے اپنی خوشی، میں نے اپنی رضا کو رکھ دیا ہے کس میں؟ میرے محبوب کی رضا میں۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرا محبوب راضی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد۔ یعنی رب نے فرمایا میری رضا تمہیں ملے گی میرے محبوب کی رضا، سمجھ رہے نا؟ یعنی خوشنودگی، رب کی رضا کس میں؟ محبوب کی رضا میں۔ اب ذرا محبوب کی حدیث اٹھا کر کے محبوب سے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ، مدار تو سب ہے آپ کے راضی ہونے پر، آپ کیسے راضی ہوں گے؟ ہم آپ کو کیسے راضی کریں؟ تو رحمت جھوم اٹھی اور میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دو نہیں پوری 1.25 لاکھ کی جماعت دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جماعت ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن سے میں ہوں راضی۔ اب اگر تو بھی راضی کرنا چاہتا ہے تو جو انہوں نے کیا وہ تو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ان صحابہ نے کیا وہ تو کر، اگر تو کر لے گا تو میں راضی، اور میں راضی تو رب راضی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن سیدنا صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر۔ اور یہ میں اپنی طرف سے کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، ان میں سے جس کسی کے تو پیچھے چلا ہدایت یافتہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر صحابی الحمدللہ ہمارے لیے نمونِ عمل ہے اور مشعل راہ ہے۔ حضور کو راضی کرنا ہے تو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ حضور نے نمونے میں دیا ہے ان ہستیوں کو، اب آئیے ذرا ان سے پوچھیں، اب ذرا صحابہ سے بھی پوچھیں کہ او مصطفیٰ کے عاشقوں، اور صحابہ سب جنتی ہیں تو ہاتھ جوڑ کے کہو او جنتیوں، اور صحابہ سب عادل ہیں تو امت بھی ہاتھ جوڑ کے کہے او عادلو۔ حضور کے جانثارو وفادارو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے حضور کو راضی کیسے کیا؟ سارے صحابہ مل کے جواب دیں گے کہ جب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا تو صرف کلمہ ہی نہیں بلکہ ہم حضور کے ہاتھ پہ بک گئے، ہم حضور کے ہاتھ پہ بک گئے، اور جیسے ہی ہم بکے ہیں رب نے اس کے مزدے میں آیت نازل فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ نے کہا ہم نے بک گئے اور بک کر کے یہ رضا حاصل کی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، بیعت الرضوان میں 1400 صحابہ ہیں، حضور کے ہاتھ پہ سودا کر رہے ہیں۔ یہ سودا وطن کا نہیں تھا، یہ سودا مال کا نہیں تھا، یہ سودا اولاد کا نہیں تھا۔ اب یہاں پر چونکہ ضرورت تھی جان کی، اس لیے ایک ایک آگے بڑھ کے اور جان کا سودا کر رہا تھا، یا رسول اللہ جان قربان کریں گے آپ کے قدموں پہ۔ اور جب انہوں نے جان بھی مصطفیٰ کے حوالے کر دی تو رب نے فرمایا ان کے لیے میری رضا کی خوشخبری ہے۔
یعنی صحابہ نے حضور کو راضی کیا کیسے؟ بک کے. میں جملے جو عرض کر رہا ہوں یہ ایسے نہیں کہ ہم بولتے جائیں اور آپ سمجھتے جائیں. حضور کا کلمہ پڑھنا یہ بکنا ہے. اور بیچی جو چیز جاتی ہے اس کا مالک وہی ہوتا ہے جو خریدتا ہے. پھر خود کچھ نہیں، بکی ہوئی چیز. ہم اگر کسی چیز کو خریدیں تو ہم اس کے مالک ہیں. اب اس چیز میں مرضی کس کی چلے گی؟ کسی اور کی یا مالک کی؟ ہر امتی جس نے کلمہ پڑھا وہ بک چکا ہے. اب وہ نہ تن کا مالک، نہ من کا مالک، نہ دھن کا مالک. اور اگر یہ ہے تو ایمان کامل ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے. اور یہ درس ہمیں مل رہا ہے صحابہ سے. یہ درس کس سے مل رہا ہے؟ صحابہ سے. اور صحابہ نے واقعی حضور کا جب کلمہ پڑھا تو ہر صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا کچھ نہیں. اور ہر صحابی نے وہ کہا جو عاشقوں کے امام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. صحابہ نے اپنی ہر چیز کا مالک مانا مصطفیٰ کو. جان کے مالک مصطفیٰ، مال کے مالک مصطفیٰ، اولاد کے مالک مصطفیٰ، گھر کے مالک مصطفیٰ، جاگیر کے مالک مصطفیٰ، سونے چاندی کے مالک مصطفیٰ، درہم دینار کے مالک مصطفیٰ. صحابہ نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے دلوں کے بھی مالک مصطفیٰ اور ہماری جان کے بھی مالک مصطفیٰ. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. اور جب مالک مان لیا تو اب مرضی مالک کی، سبحان اللہ. اپنی مرضی تھوڑے چلے گی. اس وقت ہم جو زندگی کر رہے ہیں کس کی مرضی سے؟ بھئی ہم بھی تو جی رہے ہیں کہ نہیں؟ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، کھپاتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. شادی ہے، غمی ہے، آنا ہے، جانا ہے، لینا ہے، دینا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن مرضی کس کی؟ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ بڑے پکے ہیں، جواب تو نہیں دیں کیونکہ آپ جتنا سنتے ہیں اتنا کوئی نہیں سنتا. اور یہ تو میں ہمیشہ آپ کو مبارکبادی کے طور پہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنا آپ سنتے ہیں اتنا بمبئی والے بھی نہیں، لندن والے بھی نہیں، امریکہ والے بھی نہیں. سبحان کچھ اللہ. والے تو چیز ہی کیا ہے، اتنا آپ سنتے ہیں، سبحان اللہ. اتنا آپ سنتے ہیں اور سنا ہے اور الحمدللہ سن رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ رب نے یہ توفیق بخشی ہے. بڑا زبردست رب کا کرم ہے. کسی بزرگ کی دعا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غالباً راضی ہو کر کے بزرگ نے کہا ہوگا اللہ کرے جلسے ہی ہوتے رہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ ہو نہ ہو یا نہ ہو لیکن جلسے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. لوگ بیچارے سب کچھ ہاتھ میں ہے پھر بھی جلسہ نہیں. اربوں خربوں کے مالک ہیں، دولت اتنی کہ خود انہیں پتا نہیں، لیکن وہاں جلسہ نہیں، قسم سے نہیں ہو رہا ہے. اور یہاں ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو پھر جلسہ. سبحان اللہ. عجیب حال ہے بھائی، لوگوں کے پاس ہے اور جلسہ نہیں، اور یہاں نہیں ہے پھر بھی جلسہ. یہ کرم ہے، یہ کسی دعا کا صدقہ ہے. اور میں تو کہوں گا یہ دعا ہے محمود شاہ جیلانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سیدنا صدیق اکبر، سرزمین مالیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ ہر چھوٹا بڑا اس چیز سے واقف ہے کہ جلسہ دینے والی ذات محمود شاہ جیلانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے. یہ چھوٹے بڑے جلسے صدقہ محمود شاہ جیلانی کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے. تو جلسوں میں بھائی کیا ہوتا ہے؟ سنایا جاتا ہے. تو آپ نے بتائیے صدیق اکبر کی شان میں کتنے جلسے سنے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ کہیں گے کئی جلسے سنے ہیں. سبحان اللہ. اور سن رہے اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی سنتی سناتی رہیں گی. آمین آمین. اور مجھے تو مکمل یقین ہے کہ جب تک آپ کی نسل رہے گی یہ جلسہ ہوتا رہے گا اور اللہ قیامت کی صبح تک. اللہم آمین ثم آمین. اور اگر آپ ذرا مجھے اجازت دیں تو کہہ دوں ہوتا رہے گا بھی اسی جگہ پہ، اللہم آمین آمین. چاہے سردی ہو چاہے گرمی، اللہم آمین. سبحان بارش برسے بجلی چمکے گرج کر کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن ہوگا اسی
ही जगह हो। اللهم آمین آمین ثم آمین اور یہ ہمت ہے، ہمت بے محبت شک سے آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمت پیسوں سے نہیں آتی، بے شک۔ ہمت قسم رب کی محبت سے آتی ہے۔ حق سبحان ہاں، یہ محبت ہے جس نے ہمت دی، اللہ اور محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین اور محبت عطا فرمائے، تاکہ یہ جل سے ہماری محبت کا نشان بن جائے۔ اللہم آمین ثم آمین صحابہ بک گئے، سبحان اللہ صحابہ بک گئے، صحابہ نے کہا ہمارا کچھ نہیں، سبحان اللہ سبحان ہمارا اللہ کچھ نہیں۔ قسم رب کی، سارے صحابہ کا عقیدہ یہی تھا۔ بے شک بے اب شک میں یہاں میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں واقعات کی شکل میں بھی آپ کو ثابت کر کے دکھاتا، سبحان اللہ اشارہ کر دوں گا، سنا ہے اور آپ سمجھ جائیں سبحان گے۔ اللہ سبحان حضرت بلال کو ستایا جا رہا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر کے، اور ان کا مالک امیہ کہتا عہد عہد مت کہو، اللہ ایک ہے، عہد مانا اللہ۔ ٹھیک ہے اب وہ اس وقت میں کون کہتا تھا اللہ ایک ہے؟ کوئی نہیں۔ حضور نے آ کر کے کہا یہ سب جھوٹے ہیں، اللہ ایک بے ہے۔ شک سبحان اور سب سے پہلے جس نے کہا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، میں بھی کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اسی کا نام ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج تو عربوں کی زبان پہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عرب میں کمی نہیں، عجم میں کمی نہیں، شرق غرب شمال جنوب، امیر غریب چھوٹے بڑے، عالم فاضل پیر مرید مشائخ شیخ سب کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن کوئی کہنے والا نہیں تھا، کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ 360 معبودان باطل خود بیت اللہ میں تھے۔ 360 ماننے والے کب مانے گے ایک ہے؟ اس لیے تو نہیں مانا تھا۔ اور ان 360 ماننے والوں میں سب سے پہلے جس نے کہا میں مانتا ہوں وہی ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ جیسے ہی مانا تو رب نے اس کا ذکر کر دیا والذی جاء بصدق وصدق بھی۔ سبحان اللہ یہاں دو ہی کا ذکر ہے، ایک سچ لایا، دوسرے نے سچ مانا لایا، مصطفیٰ نے مانا ابو بکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واقعہ زمین کا ذکر رب فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا نہ ماننے والے بھی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے نہیں تو تراویح میں تو پڑھتے ہیں، بے شک بے شک تو کیا چھوڑ دیں گے؟ نعوذ باللہ اگر اتنی دشمنی ہے چھوڑ دیں تو ہو سکے چھوڑ بھی دیں، کیونکہ انہیں شرم تو ہے نہیں۔ حق ہے اب بے شرما آدمی جو چاہے کرے، کرے کرے لیکن اگر ذرا سی بھی شرم ہوگی تو ٹھیک ہے، جب تلاوت کریں تب نہ پڑھیں، لیکن تراویح میں تو پورا ختم پڑھنا پڑے گا نا، الحمد سے کہ ناس تک۔ تو جب یہاں پہنچیں گے والذی جاء بصدق وصدق بھی کیا کریں گے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن معنا، کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ تو پھر رب نے فرمایا کہ تم اگر محبت سے پڑھو گے تو سبحان اللہ، ورنہ ہم تو جانتے ہیں کہ تمہیں پڑھا کے چھوڑیں گے، اور ہم تو الحمدللہ محبت سے پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ بک چکے تھے، بلال کو ستایا جا رہا تھا، مشرکین کہہ رہے تھے چھوڑ، تو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صدیق اکبر گزرے تھے، تڑپتا ہوا دیکھا نا بلال کو، خود تڑپ اٹھے۔ یہ صاحب نشانی ہے ایمان کی، بے شک سبحان ایمان نام ہی اسی کا ہے۔ وہ مومن ہے جو مومن تڑپتا رہی ہے، رنگ ریلیاں کرے، نہیں نہیں صاحب یہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ مومن مخلوق میں کسی کو تڑپتا دیکھے، اگر کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو مومن کی علامت یہ اس کی آنکھ میں بھی آنسو آ جائے، وہ درد سے تڑپ رہا ہے، یہ اسے دیکھ کے تڑپے، یہی ایمان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ یہی ایمان ہے۔ ستائے جا رہے تھے، بلال تڑپ رہے ہیں، ابو بکر تڑپ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے کہا بلال چپ رہنا۔ حضور نے جب فرما دیا کہ ذرا صبر کر، اعلان کرنے کا بھی وقت آئے گا، جب آئے گا تو چھت پہ چڑھا دوں گا۔ آئی بات یاد؟ نہ آئی ہو تو اب میں کیا دعا کروں اور کیا کر سکتا ہوں؟ حضور نے حضرت بلال کو چھت پہ چڑھایا تھا، کعبے کی چھت پہ، کسی کے گھر کی چھت پہ نہیں، اللہ کے گھر کی چھت پہ۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور نے فرمایا بلال وہ ستائے جاتا تھا، کہتے تھے آد آد مت کر، اب ذرا اونچا چڑھ کے سنا دے۔
اور پھر یہ بھی بزرگ بیان کرتے ہیں کہ بلال کعبے کی چھت پہ تو چڑھ گئے، اب الجھ گئے، الجھے ایسے کہ یا رسول اللہ نیچے ہوتا تھا تو منہ کعبے کی طرف اور پھر اذان دیتا۔ آج بھی اذان دینے والا منہ کعبے کی طرف کرتا ہے، چاہے دکن میں ہو، چاہے اتر میں، چاہے شمال میں، چاہے جنوب مغرب مشرق، منہ کعبے کی طرف کر کے اذان دیتا ہے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ جب میں نیچے ہوتا تو منہ کعبے کی طرف، اب کعبے کے اوپر منہ کدھر کروں؟ تو حضور نے فرمایا منہ کر کعبے کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق حق، فرمایا اب تو کعبے کی چھت پہ آئے تو اب منہ کر مصطفیٰ کی طرف، کیونکہ حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، بے شک بے شک، حق ہے، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، بے شک سبحان اور اللہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے صدیق اکبر نے کہا بلال وقت آئے گا دنیا میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی روک سکے، پھر پوری روئے زمین پر، وادیوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، ویرانوں میں یہ اذان اور اللہ اکبر اللہ ایک ہے یہ نعرہ گونجے گا، بھی صبر کر، وقت نہیں آیا۔ لیکن عاشق جب مشرکین مکہ کہتے مت کہہ تو حضرت صدیق نے کہا مت کہنا، چپ رہ، اب عہد مت کہنا۔ پھر گزرے تھے کا پھر کہہ رہے ہیں اور پھر ستائے جا رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا بھائی تجھے میں نے مشورہ دیا تھا صبر تو کر، وقت آئے گا تو کہا ابھی ذرا چپ کر، عہد مت کر۔ تو بلال کی آنکھ میں آنسو آئے اور آپ نے کہا صدیق اکبر یہ کفر والے مکے کی گلیوں میں دن دناتے جب لات اور عزا کے نعرے لگاتے ہیں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے کہ یہ جھوٹوں کا نام لیں اور میں سچے کا نام نہ لوں۔ سبحان اللہ سبحان میں بے قصور، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں تو کہوں گا۔ سبحان اللہ، وہیں سے پلٹے آئے حضور کے پاس، کہنے لگے ابو بکر صدیق آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بلال کو خریدوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چاہے جتنی قیمت مانگے دوں گا لیکن خریدوں گا۔ پھر یہ واقعہ تو سب جانتے ہیں کہ کتنی قیمت دی، خریدا۔ میں واقعہ عرض نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی جو بات ہے نا اس پہ دلیل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے جب کہا کہ میں خریدوں گا تو حضور نے فرمایا بلال تو خریدے گا تو ذرا مجھے بھی اس میں شریک کر دینا، سبحان اللہ سبحان قربان جاؤں بلال تیری عظمت پہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بلال کا خریدار تو میں بھی ہوں، شریک کرنا۔ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ پھر گئے، سودا ہوا، خوبصورت غلام دیا، سونا دیا، خرید کے لائے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا یا رسول اللہ بلال خرید کے لایا ہوں اور اب آپ کے سامنے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھ سے کہا تھا کہ بلال کی خریداری میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور تیرا بھاگیدار اور تیرا شریک ہوں، اور تو تنہا خرید کر کے آیا، اب سنے سچے کی بات۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ شریک تو وہ کرے جو کسی چیز کا مالک ہو، میں تو مالک ہی ہوں ہی نہیں، میرے بھی مالک آپ ہیں، میرے مال کے بھی مالک آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے صحابہ کا جواب یہی تھا۔ سبحان تو اللہ، میں عرض کیا کر رہا تھا، ذرا آہستہ، یعنی جوش کی ضرورت نہیں، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، وہ اتنے جوش کی کیا ضرورت ہے، مختصر سا ٹائم ہے اور اس ٹائم میں نذران عقیدت پیش کرنا ہے، تو پھر اتنے جوش کی ضرورت ہی کیا ہے، ذرا سا ہوش سے کام لوں، لیکن ذرا مجبوری بھی ہے کہ میں ہر آدمی اپنی عادت سے مجبور ہوتا، اور ظاہر بات ہے یہاں تاجدار صداقت کا ذکر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جہاں بات آ جائے بلال کی سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر صاحب وہاں تو جوش آ ہی جائے گا۔ بے شک بے شک، اللہ توفیق دے آپ بھی کبھی کسی کے سامنے بات کر کے دیکھیں، آپ کو بھی جوش آ جائے گا، اللہ بے شک سبحان اللہ، ہاں کر کے دیکھیں کبھی، حق حق، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، شادی کی غمی کی محفل ہے، 10-20 بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی دیوانہ اٹھ کے کرے بلال کا ذکر، جوش نہ آ جائے تو مجھے کرنا، بے شک سبحان اللہ، بات کر کے تو دیکھیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر سے خون گرم ہوتا ہے، بے شک حق، جذبے بیدار ہوتے ہیں، احساس ہو جاتا ہے کہ حضور نے ہمیں نمونے کیسے دیے ہیں، کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بول بالے ہیں میری۔ سرکار، تو صدیق اکبر نے کہا کہ شریک تو وہ کرے جو مال کا مالک ہو نا، تو میں تو اپنے مال کا مالک ہوں ہی نہیں، مالک آپ ہیں، تو یہ سب آپ ہی نے تو خریدا، میں نے کیا خریدا، میں بھی آپ کا، بلال بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، اور میں نے بلال کو آپ کے سامنے آزاد کر دیا، سبحان اللہ، آزاد کر دیا۔ تو صحابہ بک گئے، اور درس کیا دیا
کہ اگر رب کو رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کبھی یہ مت کہنا کہ یہ میرا، کبھی بھی یہ مت کہنا، جب جان ہی ہماری نہیں ہے تو باقی ہمارا کیا ہے؟ مالک مصطفیٰ ہیں۔ اگر یہ یقین اور یہ اللہ کی توفیق سے مکمل یقین ہو تو پھر کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم مانیں کہ مالک مصطفیٰ ہیں تو ہم اپنے اوپر اپنی مرضی چلائیں گے، مال پہ اولاد سوال ہی نہیں، ہم مالک ہی نہیں تو ہم کیا مرضی چلائیں؟ اور یہاں یہ جتنا بھی فتنہ ہے وہ سب اس لیے کہ میرا ہے، تیرا کچھ نہیں، تو خود جب حضور کا ہے، ہم حضور کے ہیں۔ حضور کیا یہ نعرہ نہیں ہے ہمارا؟ بے شک حق ہم کس کے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے۔ بے شک یہ جب پڑھتے ہیں تو لوگ جھوم جاتے ہیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ اور یہ صرف زبانی ہے، باقی عمل میں تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ بے شک رسول اللہ تو ہمارے ہیں لیکن ہم رسول کے ہوئے ہی نہیں۔ اللہ ہم رسول کے ہوتے تو حال ہی کچھ اور ہوتا۔ بے شک اور رسول کا ہونا کیسا؟ تو حضور نے فرمایا میرے ابو بکر جیسا، سبحان اللہ سبحان جو اللہ۔ یہ کہے کہ میں رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے کہنے سے پہلے صحابہ کو دیکھ لے، کیونکہ وہی تھے رسول اللہ کے۔ اگر تو ان جیسا، چہرہ بھی ان جیسا، لباس بھی ان جیسا، اٹھنا بھی ان جیسا، بیٹھنا بھی ان جیسا، اور تو اپنا سارا حال ان کے حال کے برابر کر کے اور رنگ لے صحابہ کے رنگ میں، اور پھر کہا کہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور نے ہمیں بطور نمونہ دیا صحابہ۔ اب ایک جملہ عرض کر دوں، اگر آپ ذرا سا سننے کے موڈ میں ہوں تو میں یہیں سے چلا تھا، یہیں سے، اور ابھی کہاں پہنچا ہوں؟ صحابہ پر۔ یعنی اللہ کیسے راضی ہو تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو راضی کریں، حبیب راضی کیسے ہو تو حضور نے فرمایا جیسے صحابہ نے راضی کیا۔ تو صحابہ سے جب پوچھا کہ تم نے کیسے راضی کیا، تم نے کس کو نمونے عمل بنایا، تو سارے صحابہ نے مل کر کے کہا ہم نے وہی کیا جو ابو بکر کو کرتے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امت کے لیے نمونہ صحابہ ہیں اور صحابہ کے لیے نمونہ تنہا ابو بکر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنہا ابو بکر ہیں، کیونکہ سب سے پہلے کلمہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا، پھر جس نے بھی پڑھا ابو بکر کو دیکھ کے پڑھا، ابو بکر کے کہنے پہ پڑھا۔ یہ عشرہ مبشرہ جو ہے ان میں سے اکثر نے صدیق اکبر کی دعوت پر کلمہ پڑھا۔ ایک آسان سی مثال دے دوں، وہ مثال جو ہم سمجھ سکیں۔ ہمارا یہ دین ہے نا، دین الحمدللہ، میں اس کو سمجھانے کے لیے جملے بول رہا ہوں اور یہ صرف سمجھانے کی حد تک ہیں۔ یہ دین کا جو محل ہے نا، محل، دین کا محل، اس کی تشریح کرنے جاؤں تو 1 گھنٹہ دینا پڑے گا کہ دین کا محل کیسا ہے۔ خود حدیث پاک میں اس دین کو گھر کہا گیا، سید بنا دارن، سید بنا دارن یعنی گھر۔ یہ دین ایک گھر ہے۔ اب کوئی بھی گھر چاہے چھوٹا چاہے موٹا چاہے کچا چاہے پکا، بنیاد تو ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔ تو یہ دین کا گھر جو اس کی بنیاد کون ہے؟ نیو، نیو جس کو کہتے ہیں نا، گھر کی نیو، دین کا گھر ہے، دین کا یہ جو محل ہے اس کی بنیاد کون ہے؟ تو میں جملہ دے رہا ہوں، یاد کر لیں اور قسم کھا کے کہہ دوں اگر کہیں تو، اس دین کی بنیاد صحابہ، سبحان اللہ، دین کی بنیاد صحابہ، یعنی یہ دین کا محل جو قائم ہے اس کی بنیاد کون ہے؟ صحابہ۔ بے شک۔ اچھا، ہر بنیاد کے لیے ہوتی ہے سنگ بنیاد، ہر بنیاد کے لیے سنگ بنیاد۔ جب بھی کوئی تعمیر بناتے ہیں تو سنگ بنیاد یعنی پہلی اینٹ، اور پہلی اینٹ کوئی بزرگ رکھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسی سے پھر اس کے اوپر سنگ بنیاد، پھر بنیاد، پھر محل۔ سارے صحابہ دین کے محل کی بنیاد ہیں اور اس بنیاد کی سنگ بنیاد ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق حق۔
یعنی بنیاد صحابہ لیکن سنگے بنیاد. اور سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ اس دین کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیدنا صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. 5 منٹ کتنے؟ اور میں تو ابھی جہاں چلا تھا وہیں ہوں. حقیقت میں ابھی کچھ بھی نہیں چلا ہوں. جہاں سے ارادہ کیا تھا نا ابھی میں وہیں ہوں. لیکن اب میں صرف 2 باتیں عرض کر کے اجازت لے رہا ہوں. اللہ نذرانہ قبول فرمائے. لیکن ہیں بڑی اہم باتیں، بڑی اہم باتیں. 2 جماعتیں. کتنی؟ سارے انسانوں میں 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو رب نے چنا. جن کو، اور جسے رب چنے اس میں عیب ہوگا؟ اللہ علیم اور خبیر ہے. ایک جانکار چنے اور ایک انجان چنے فرق ہوگا نہیں. آج کل جو چناؤ ہوتے ہیں چناؤ، اس میں جو چن کر کے آتا ہے پھر لوگ اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا یہ نہیں کیا وہ، اس کا قصور ہی کیا ہے؟ چنا تو تم نے ہے نا، ایسے کو کیوں چنا؟ اختیار تھا نا تمہیں کہ چنو ایسے کو جو اس کام کے قابل ہو. تم نے تو لالچ میں آ کر کے چنا ہی ایسے کو ہے جو چننے کے قابل نہیں تھا. یہ انسانوں کا چناؤ ہے جو بے خبر ہیں، جاہل ہیں اور لالچی ہیں. رب علیم ہے اور رب خبیر ہے. انسانوں میں سے رب نے چنا، 2 جماعتوں کو چنا. ایک جماعت نبیوں کی جماعت ہے اور دوسری جماعت صحابہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نبی بھی رب کے چنے ہوئے. سبحان اللہ سبحان رب اللہ. نے کیسے چنے ہوگی؟ اللہ. اور صحابہ کو بھی رب نے چنا. سبحان اللہ. حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں میں سے ایک ایک کر کے رب نے چنا. سبحان اللہ. چن کر کے بنائی جماعت. سبحان اللہ. اولئک اصحاب محمد. صلی اللہ تعالی. یہاں موقع نہیں ہے، اس پر میں تشریح نہیں کروں گا. لیکن اسی حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اختارہم اللہ. صحابہ وہ ہیں جنہیں رب نے چنا، نبی کی صحبت کے لیے چنا، دین کی خدمت کے لیے چنا. اور رب چنتا ہے تو چہرہ دیکھ کے. کچھ تو جواب آپ بھی دیں نا. رب چنتا ہے تو کیا چہرہ دیکھ کے چنتا ہے؟ تو چہرہ دیکھ کے چنتا تو بلال کا چناؤ ہوتا. اگر چہرہ دیکھ کے چنتے نے تو ابو لہب تھا انگارے کی طرح، جیسے آگ، اتنا خوبصورت. اس کا رنگ ایسے تھا جیسے کہ یہ جلتا ہوا آگ کا انگارہ، ایسا رنگ تھا. بڑا زبردست مالدار تھا، خوبصورت تھا. بلال رنگ میں سانولے تھے، کالے نہیں تھے، سانولے تھے. بلال سانولے تھے، کالے نہیں تھے. اور نہ بلال کے لیے جو اوصاف حبشیوں والے گنائے جاتے ہیں وہ نہیں تھے، حقیقت میں نہیں تھے. بلال تھے. سبحان اللہ. اور بلال تھے حبش کے، لیکن اثر تھا مکے کی ہوا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلال تھا تو ایسا، لیکن اس کے جسم سے جو ہوائیں لگتی تھی وہ پہلے بیت اللہ کو لگتی تھی اور پھر حضور کے عاشق سے گزرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب چہروں کو دیکھ کے نہیں چنتا، نہ مال کو دیکھ کے، نہ یہ کہ قبیلہ کون سا ہے، میاں نہ ہے اس لیے چن لوں، نہیں. سندھی ہے اس لیے نہیں. رب چنتا ہے دل دیکھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم. رب دلوں کو دیکھ کے چنتا ہے. رب کی نگاہ کرم گئی جب انسانوں کے دلوں پہ تو قسم رب پہ نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے صاف دل نظر صحابہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی صاف دل ہونے کی وجہ سے رب نے چنا، نبی کی خدمت کے لیے چنا اور نبی کی صحبت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے سارے صحابہ چنے ہوئے. اب جملہ دے رہا ہوں ذرا غور سے سن لیں. سارے نبی چنے ہوئے، سارے صحابہ
तो चुने हुए में ऐब निकालना ये उसका नहीं जिसने चुना उसका, और ये कुफ्र है। बेशक हक है हक। किसी भी सहाबी में ऐब निकालना ये कुफ्र है, क्योंकि उस सहाबी में नहीं, अब ये रब के चुनाव में ऐब निकाल, क्योंकि चुना तो रब ने। अगर ऐसा था तो रब ने, क्या रब को खबर नहीं थी? सारे सहाबा आदिल भी हैं और जन्नत भी हैं, जन्नती भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सारे सहाबा, सारे सहाबा, सारे सहाबा। किसी एक सहाबी के बारे में बाल के करोड़वें हिस्से के बराबर भी बेअदबी नहीं आनी चाहिए, वरना ईमान खतरे में। बेशक हक है हक। ईमान खतरे में बेशक तो सहाबा सब चुने हुए, नबी सब। नहीं हुए। बेशक सवाल ऐसा करूंगा, कसम रब की, सब जवाब जानते हैं, चाहे दूर चाहे करीब, चाहे अंदर चाहे बाहर, चाहे ऊपर चाहे नीचे, सब जवाब। चाहे माए बहने बच्चियां, सब जानते हैं। नबी सब चुने हुए हैं ना। नबियों का इमाम कौन है? सुभान अल्लाह। भाई नबी तो सब शान वाले, अजमत वाले, अल्लाह अकबर। कोई नबी जैसा न हुआ न होगा, ये सब रब के चुने हुए हैं, बड़ी शान वाले, अफजल से अफजल, बेहतर से बेहतर, आला से आला, लेकिन उसमें भी कोई है सबसे बाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने सवाल क्या पूछा, नबियों के इमाम कौन? तो अंदर ही अंदर मोमिन तड़प उठा, उसने कहा इन नबियों के इमाम हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों के इमाम हुजूर हैं ना। पता कब चला? नबियों के इमाम हुजूर हैं, पता कब चला? तो आप जरा सा भी थोड़ा सा ज़हन पे जोर देंगे तो कहेंगे पता चला मस्जिद अक्सा में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेराज में जब हुजूर जा रहे थे तो सहाबा को किसने इनविटेशन और कार्ड भेजे थे कि नबी आ रहा है, तुम पहुंच जाओ। सारे नबी वहां पहुंच गए, सफ़ें बन गई और मुसल्ला बिछा है, जिब्राइल इंतजार में है। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सारे नबी खड़े हैं, इंतजार में खड़े हैं, चुने हुए खड़े हैं। लेकिन इमाम कौन बना? मेरे और आपके आका आमिना के लाल इमाम बने, और आपने नमाज पढ़ाई और सब पर वाज़े हो गया कि हम मुक़्तदी हैं, मुस्तफा मुक़्तदा हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया, बेशक सुभान अल्लाह। सारे नबियों के इमाम कौन? हुजूर, और हुजूर है इमामुल अंबिया। अंबिया। अब जरा अदब से, किससे? अदब से। सारे सहाबा चुने हुए, सारे सहाबा, हजरत उमर, चुने हुए, हजरत उस्मान, चुने हुए, मौला अली, सुभान अल्लाह सअद, बेशक सईद, बिलाल, हजरत अमीर मुआविया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हजरत मुगीरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुने हुए हैं कि नहीं? बेशक बेशक सब चुने हुए, बेशक। सारे सहाबा। चुने हुए। इमाम कौन? सिद्दीक। ये सारे सहाबा चुने हुए हैं। तो नबियों का कोई इमाम है तो इनका भी तो कोई इमाम सुभान होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इमाम वही होता है जो सबसे अफजल। बेशक बेशक सिद्दीक। हुजूर जब नबियों के इमाम बने तो इसी इमामत ने बता दिया कि जो सबसे अफजल होगा वही इमाम, जो सबसे ज्यादा इल्म वाला होगा वही इमाम, बेशक बेशक जो सबसे ज्यादा तकवा वाला। बेशक। मैं इमाम की बात कर रहा हूँ। ये इमामत के जो शराइत है ना उसको पढ़ लें कि इमाम कौन बन सकता है। हाँ, भाई बन सकता है ये अलग बात है और बनाना अलग बात है। बेशक बेशक। हाँ, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस वक्त इमाम बनाए जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि बन सकते हैं कि नहीं। लोग कहते हैं तू बन सके कि न सके, हम बना रहे हैं, हम बना रहे, बस बना दिया। अब कौन पूछे कि भाई किस बन सकता था कि नहीं? नहीं, 30-30 40-40 साल हो रहे बना हुआ और अब उसको कोई हटा भी नहीं सकता। लेकिन बनाते वक्त किसी ने नहीं देखा था कि बनने के काबिल है कि नहीं, बना दिया। और जब इसने बना दिया तो उसने सब बिगाड़ दिया। ऐसे जो बनते हैं वो सब बिगाड़ते हैं।
बढ़ती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नबियों के इमाम कौन? मुस्तफ़ा। सहाबा के सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जानते सब हैं, लेकिन अदब से नहीं बोल रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सहाबा के इमाम हैं अबू बकर सिद्दीक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान सहाबा के इमाम कौन है? बेशक अबू बकर। सिद्दीक अल्लाह। बुखारी का नाम सुना है ना, बड़ा बरकत वाला है। और इस किताब का मकाम कुरान मजीद के बाद है, यानी कुरान के बाद अगर कोई सही किताब है तो बुखारी है। सारी सारी फिर सुभान मुस्लिम है, तिरमिजी है, नसाई है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा है, कई हदीस की किताबें हैं। अल्लाह। लेकिन किसी भी हदीस को, किताब को उठा करके देख लें, वो अय्याम जिसमें मेरे आका तबीयत नासाज हुजरे आयशा से निकल के मुसल्ले पे जाने की भी हिम्मत नहीं, और दो सहाबा से कहते हैं कि मुझे सहारा दे के ले चलो ताकि जमात से पढ़ूं, और इस तरह भी आकर के हुजूर ने नमाज जमात से पढ़ी है। सुभान अल्लाह। और अर्ज कर दूं, यहाँ तक रिवायतों में आया है कि हजरत अब्बास और हजरत अली उनके कंधों पे हुजूर के हाथ हैं, लेकिन हुजूर चल नहीं सकते, पांव जमीन पर घिसटते आ रहा है, लेकिन फिर भी नमाज के लिए आए हैं। फिर भी नमाज के लिए। आज है किसी को ऐसी तकलीफ की नहीं आती? तो कैसे कहते हैं कि आशिक हैं, सच्चे हैं, दीवाने हैं, ये हैं, वो हैं? क्यों खामखा झूठ बोल रहे हैं? आशिक बनना कोई आसान है क्या? हुजूर चल भी न सके, दूसरे दो आदमी के सहारे से नमाज पढ़ने जमात में जाए, और यहाँ तंदुरुस्त, तवाना, मोटा, तगड़ा, और एक पूरी देग खाने वाला, और खाने वाला भी ऐसा कि खा के डकार भी नहीं आती, इतना और हो तो चले, और तंदुरुस्त ऐसे कि जब चाहे तो पूरी कार को उठा ले, ऐसे बड़े जबरदस्त है। और कई मीलों तक गाड़ियां जिस वजन को न उठा सके वो पानी में उठा करके लाए। बहुत अच्छे। नहीं, आपका ज़हन नहीं गया? बहुत अच्छे। गया है ना? मस्जिद में क्यों नहीं आते? अगर आशिक होते हैं ना, आशिक, तो कसम रब की कोई चीज रोक नहीं सकती, बेशक बेशक क्योंकि हुजूर के आशिक, हुजूर इस तरह गए हैं। बेशक। और आप सुन चुके हैं मेरे आका का हाल ये कि नमाज पढ़ाने के लिए नहीं जा सकते, सहाबा आ चुके हैं, मस्जिद सारी भर चुकी है, नमाज जमात का वक्त हो रहा है, मौला अली भी हैं, उस्मान गनी भी है, हजरत उमर भी हैं, सारे बड़े बड़े सहाबा हैं, हजरत अमीर मुआविया भी हैं, साद भी हैं, शहीद भी हैं, सारे सहाबा मौजूद हैं, सफ़ें बन चुकी हैं, गोया कि आसमान से सितारे उतर आए हैं, और सितारों ने यहाँ पर सफ बंदी कर ली, और अब चांद की जरूरत है, चांद उतरे ताकि नमाज पढ़ाए। रोज तो हुजूर आते थे, आप आ नहीं सकते, और किसी ने, हजरत बिलाल ने जाके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जमात का वक्त जा रहा है, आप तशरीफ नहीं ले जा रहे, नमाज कौन पढ़ाए? तो अब दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में तो ये है कि सहाबा ने कहा हजरत उमर पढ़ाए, और ये भी एक रिवायत है कि जब उन्होंने कहा हुजूर नमाज कौन पढ़ाए, बुखारी के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, मेरे आका ने फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद इमाम बनने के काबिल अबू बकर हैं, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। अबू बकर से कहो। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका सैयदा हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा सिद्दीका हैं, सिद्दीका। ये कुनुमा सादिकीन की तफसीर पढ़ी है? पढ़ी नहीं, सुनी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पढ़ी है? ये भी कोई है तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने पढ़ी? पढ़ी नहीं, सुनी एक नहीं? बेशक सुभान अल्लाह। यानी सादिकीन कौन है? अबू बकर सिद्दीक सादिक, बेशक अबू बकर सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका, इमाम जाफर सादिक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सहाबी, एक अहल बैत, सुभान अल्लाह सुभान। और ये सब हैं सिद्दीक, सिद्दीक और सिद्दीका और सादिक, सुभान। ये सब सिद्दीकीन हैं। कौन है? सुभान अल्लाह सिद्दीकीन। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद नरम दिल हैं, सबसे ज्यादा आपके आशिक हैं,
इतना इश्क किसी के दिल में नहीं। और जब जा कहेंगे कि हुजूर नहीं आएंगे तुम नमाज पढ़ाओ, जब मुसल्ला खाली देखेंगे अबू बकर का दिल भर आएगा, जिस्म कांपेगा। अबू बकर आपको न देख करके इतने परेशान होंगे। आयशा कह रही या रसूलल्लाह किसी और से कहें कि वो नमाज पढ़ाएं, मेरे वालिद आपको न देखेंगे तो दिल भर आएगा, रोएंगे, नमाज नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे आका ने फरमाया आयशा चुप रहा, मुरू अबा बकर, अबू बकर से को, अबू बकर से को क्या करे, नमाज पढ़ाए। ठीक है, हजरत उमर बढ़ गए। हजरत उमर को ने मतलूब मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, और हुजूर ने फरमाया मेरे पास अगर नबी होता ना तो अबू बकर होता, हजरत उमर सुभान होते। अल्लाह, इतनी शान वाले। सुभान अल्लाह। बेशक हदीस में है हजरत उमर की आवाज बुलंद थी। हजरत उमर आगे बढ़े, तकबीर तहरीमा कही अल्लाह अकबर, सुभान और जब आवाज मेरे आका के मुकद्दस समात और कानों से टकराई, नबी उठे और कहने लगे ला ला ला। फरमाया हटाओ उमर को, नहीं नहीं नहीं, अबू बकर पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जिंदाबाद। गली गली नगर नगर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ना हर किसी का काम है क्या? है हर किसी का काम। और इसी बुखारी में है हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे आका की तबीयत में कुछ इफाका राहत हुई। सहाबा से कहा ले चलो, मैं भी जमात में शरीक। और कसम रब की, हुजूर ने जब पर्दा हटाया देखा अबू बकर मुसल्ले पे है और सहाबा पीछे खड़े हैं। मुस्तफा मुस्कुराए, मुस्कुराए, कहा मौला अब मुझे परवाह नहीं, अब अबू बकर ने संभाल लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मेरी उम्मत ने राह रास्त पे आकर के खड़े होकर के बता दिया है कि ये सफबंदी और ये इमामत कयामत तक रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। क्या मिटाएंगे? बेशक। हुजूर मुस्कुराए सुभान अल्लाह। और फिर कहा ले चलो। अब मैं यहाँ साहब तशरीह तो अब कैसे करूँ, अब मैं 5-10 मिनट तो वैसे भी ऊपर चला गया। अब तशरीहात में जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? हुजूर का हुजरा इधर है, बिल्कुल मैं सिमत बता रहा हूँ, पूरब इधर हुजूर का हुजरा है और काबा इधर है। नमाजी नमाज पढ़ता है तो मुंह किस तरफ होता है? इधर न, तो इधर हैं सबके मुंह, हुजूर इधर, पर्दा हटा और आपने देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर पढ़ा रहा है, हुजूर मुस्कुराए। बड़े खुश हुए। खुश इसलिए हुए कि सब मुक्तदी बन गए, मेरा अबू बकर इमाम बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस सुभान वक्त हजरत उमर मुक्तदी थे या इमाम? बेशक मुक्तदी, मुक्तदी। इतनी शान वाले हैं। उस्मान गनी, मौला अली, सारे सहाबा ये सब क्या थे? माशाअल्लाह, सुभान पीछे अल्लाह, खड़े हैं। सुभान और जो अल्लाह। सबसे पहले कलमा पढ़ के और सबसे आगे निकला वो अबू बकर आगे बेशक, सुभान अल्लाह, इमाम सुभान है। अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। मुस्कुराए और फिर जब हुजूर आने लगे तो हदीस में है हजरत अबू बकर पीछे हटने लगे। कैसे पता चला कि हुजूर आ रहे हैं? नजर तो इधर थी ना, तो इधर हो तो कोई इधर भी देख सकता है, वली हो तो देखेगा, हम थोड़े देखेंगे। भाई मेरा मुंह इधर है और इधर से कोई आ रहा है तो मैं देख सकता हूँ क्या? यूं करना पड़ेगा ना चेहरा। तो साहबा तो नमाज में और हुजूर इधर से आ रहे हैं, तो साहबा को पता अबू बकर पीछे कैसे हटे। और आप जब हटे ना तो हुजूर ने बुलंद आवाज से फरमाया अबू बकर अपनी जगह पे रहो, नमाज मुकम्मल करो। लेकिन अबू बकर नहीं, हट गए। हदीस में हजरत अबू बकर हट गए और एक रिवायत में हुजूर आए और हुजूर बैठे, अबू बकर खड़े हैं, हुजूर अबू बकर को पढ़ा रहे हैं, अबू बकर सहाबा को पढ़ा रहे हैं। जब नमाज पूरी हुई ना तो मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मैंने जब हुक्म दिया कि तुम मुसल्ले पे खड़े रह के नमाज पढ़ाओ तो हटे क्यों? तो आपने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि नबी के आगे खड़ा हो। और यहाँ पर आपने ये नहीं कहा कि मैं सिद्दीक हूँ, मैं अतीक हूँ, मैं अबू बकर हूँ, मैं यारे गार हूँ। यारे गार की क्या मजाल, वफादार की क्या मजाल, सिद्दीक की क्या मजाल, अतीक की नहीं। नहीं, वहाँ पर आपने तारीफ दिया कि अबू कुहाफा का बेटा, सबके आगे तो सिद्दीक हूँ, या रसूल अल्लाह आपके कदमों में अबू कुहाफा का बेटा हूँ।
अजमतें उन्हीं को मिलती हैं जो यूं झुकते हैं, और जो कुछ भी न होते हुए उड़ते हैं उनके पर भी कट जाते हैं, और गिरते भी कहाँ हैं पता भी नहीं चलता, किसी को खबर भी नहीं कि कहाँ बर्बाद हुए। लेकिन जो यूं झुके, कसम रब की, यहाँ तक कि कयामत के दिन भी उनके चर्चे होंगे, उनकी रिफातें और अजमतें होंगी। अबू बकर सिद्दीक हैं सहाबा के इमाम। जैसे नबियों के इमाम मेरे और आपके आका हैं, इसी तरह सारे सहाबा के इमाम सैयदना सिद्दीक हैं। अबू बकर जब हुजूर की मसनद पे बैठे ना खलीफा बनके, बैत किसने की? अच्छा, बैत नहीं समझते तो मैं समझाने के लिए एक जुमला कर दूं। इरशाद बताओ। कौन कौन मुरीद बने थे? ये है हकीकत में, यानी हुजूर है मुर्शिद, बेशक, और सारे सहाबा मुरीद हैं। बेशक, हक के हक। तो जब हुजूर के बाद हुजूर की जगह पे हुजूर के हुक्म से, रब के हुक्म से सिद्दीक अकबर बने, तो फिर बैत करने वालों में कौन थे? हजरत उमर थे कि नहीं? हजरत उस्मान गनी, मौला अली, सारे अशरे मुबशरा, असहाबे बद्र, बैत रिजवान वाले, ये सब थे। और बैत किसके हाथ पे कर रहे थे? अबू बकर के हाथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के हाथ पे, और हाथ पे बैत करके बता रहे थे कि अफजल तो हम हैं, लेकिन हमसे भी अफजल अबू बकर है। मर्तबा सिद्दीक अकबर का ये है सैयद, मर्तबा सिद्दीक अकबर का ये है सैयद, ये कौल सैयद का है। और सैयद वही होता है जो फातिमा का नूरे नजर हो, जो अली का लाडला हो। अब ये अली का लाडला ये कह रहा है कि मर्तबा सिद्दीक अकबर का ये है सैयद, हर फजीलत के जामे है नबूवत के सिवा। इसको समझने के लिए इल्म चाहिए, बिगर इल्म के थोड़े समझेंगे। सिद्दीक अकबर हर फजीलत के जामे, अब इस तरह आते हैं ना जामे और माने, ये तो मदरसों में जो पढ़े वही समझेंगे। नहीं, जामे किसे कहते हैं, माने किसे कहते हैं? बड़ी तारीफ ऐसी है, जामे और माने है। क्या जामे और हम क्या समझे भाई? हमें तो कोई समझाए तब न समझे। जामे का मतलब यानी सारी सिफात हजरत अबू बकर की जात में, सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ नबी नहीं, बाकी सारी सिफतें, सारे कमालात, सारी खूबियां, सारे औसाफ अबू बकर की तन्हा जात में रब ने अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तमाम औसाफ के जामे हैं आप। बेशक। एक बात अर्ज करके इजाजत ले रहा हूँ, और तशरीह तो इंशाअल्लाह आने वाले लोग करते रहेंगे। मैं आपको एक नुक्ता दे के जा रहा हूँ, तना जाके आप सोचें, यानी आप उस पे जा घर जाए ना, तो मेहरबानी सोए बाद में, आखिर में जो बात कर रहा हूँ इस पे आप भी जरा सोचें। हम उर्स मनाते हैं 11वीं शरीफ, मिलकर के नजराना पेश किया। नजराना कहाँ पहुंचा? कहाँ पहुंचेगा? बगदाद ने भाई 11वीं वाले को नजराना पेश किया तो 11वीं वाले कहाँ? बगदाद। नजराना कहाँ पहुंचा? और अगर मईनुद्दीन अजमेरी को नजराना पेश किया तो कहाँ पहुंचा? अजमेर शरीफ। आला हजरत की बारगाह में नजराना पेश किया तो कहाँ पहुंचा? बरेली शरीफ। मखदूम सिमना को नजराना पेश किया तो कहाँ पहुंचा? महमूद शाह जीलानी को नजराना पेश किया तो कहाँ पहुंचा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते रहे मेरे साथ, चलते रहे मेरे साथ। महबूब सुभानी को नजराना पेश किया बगदाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन को पेश किया अजमेर, आला हजरत को पेश किया बरेली, मखदूम सिमना को पेश किया किछोछा, महमूद शाह जीलानी, अली अकबर शाह जीलानी को पेश किया लूनी शरीफ, अहमद शाह बुखारी को पेश किया मांडवी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिद्दीक अकबर को पेश किया तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा ये नजराना पेश किया तो पहुंचा कहाँ? सुभान अल्लाह। ठीक है, पक्की बात। अच्छा, मदीना तो खैर सारा जन्नत है, लेकिन फिर मदीने में कहाँ पे? मदीने में ये नजराना, मदीना तो पहुंचा, लेकिन मदीने में कौन से मोहल्ले में, कौन सी गली में, कौन से बाग में
ہر مومن کہے گا کہ مدینے میں یہ نذرانہ پہنچا گنبد خضرا کے نیچے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مسجد نبوی میں بھی نہیں گنبد خضرا بے شک سبحان اچھا گنبد خضرا کے نیچے کون؟ گنبد خضرا کے نیچے نبیوں کے نبی رحمت للعالمین میرے اور آپ کے آقا گنبد خضرا کے نیچے اور پہلو میں بالکل قریب ابو بکر سبحان اللہ اور ابو بکر کے قریب حضرت عمر. سبحان اللہ ثابت یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنا ایڈریس رکھتا ہے. ابو بکر کا ایڈریس وہی جو مصطفیٰ کا. سبحان اللہ بہت خوب. ابو بکر کا پتہ وہی ہے جو آمنہ کے لال کا پتہ. حضرت عمر کا ایڈریس وہی جو حضور کا. اور جب مدینے میں جائیں گے تو پھر جہاں حضور ہے وہیں ابو بکر کو پائیں گے. سبحان اللہ. ویسے تو حضور یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور پر کسی چیز کو پوشیدہ تو کیا نہیں, وہ وہاں سے یہاں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جس وقت یہ نذرانہ ابو بکر کو ملے گا حضور نہیں دیکھیں گے, نہیں دیکھیں گے. بے شک دیکھیں. وہ تو وہاں رہ کر کے بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن جب فرشتے یہ نذرانہ جو ہم نے پیش کیا ہمارے حساب سے اس میں کمزوریاں ہوں گی, اس میں نقص ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن وہ تو رحمت للعالمین کے سخی کا دربار ہے. فرشتے لے گئے پہنچایا اور جا کر کے کہا کہ نذرانہ تھا اور اس جگہ پہ تھا, یہ آیا یہ آیا یہ آیا, اس نے سنایا اس نے سنا, اس نے پڑھا اس نے یہ کیا. یہ سب روداد وہاں پہنچے گی. فرشتہ جب پہنچائے گا اور کہے گا ابو بکر یہ نذرانہ تیری بارگاہ میں تیرے عاشقوں نے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. کیا خوش نہیں ہوں گے؟ بے شک سبحان اللہ ہوں گے نا. بے شک الحمدللہ یہی تو ہمارا مقصد ہے بے شک. کہ حضور راضی تو رب راضی. قسم رب کی گنبد کے نیچے کہاں پہ, اور یہی جنت کی زمین ہے. بے شک سبحان یہ اللہ گنبد کے نیچے زمین ہے, زمین یہاں کی نہیں ہے. بے شک یہ ٹکڑا سارا جنت سے آیا ہے. بے شک سبحان اور اللہ آدمی دفن وہی ہوتا ہے جہاں کی مٹی. بے شک یہ 1 گھنٹے کا مضمون ہے. یہ جو ابھی میں جملے عرض کر رہا ہوں 1 گھنٹے کا. آدمی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کا خمیر لیا جاتا ہے. چاہے امریکہ میں مرے لیکن اگر یہاں کا خمیر ہے تو دفن یہاں ہوگا. ہاں پہنچی مٹی وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا. خمیر یعنی جہاں سے مٹی لی گئی اس سے جسم بنا, دفن بھی وہی ہوگا. تو ابو بکر دفن کہاں ہوئے؟ جنت میں. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ جنت کی مٹی ہے اور بنے بھی کس سے؟ بے شک سبحان جنت اللہ کی. بے شک یہ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کی شان ہے پوری کائنات میں کہ ان کا خمیر وہیں سے لیا گیا جہاں سے مصطفیٰ کا خمیر لیا گیا, اللہ ماشاء اللہ سبحان اور واپس مٹی بھی وہیں پہنچی. اب میں یہ جملہ دے کے جا رہا ہوں کہ لوگ قبر سے اٹھیں گے, حساب ہوگا, پھر جنت میں جائیں گے, اور ابو بکر کی قبر ہی جنت میں ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.